أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے کہ جس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے. ہر سانس کی آمد پر بھی شکر خدا واجب ہے اور ہر سانس کے مکمل ہونے پر بھی شکر خدا واجب ہے. اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی، کہ جن کے وجود کی برکتوں سے سانسوں میں خوشبو ولایت جاری و ساری ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شکر خداوند تبارک و تعالی کہ اس نے اپنی بارگاہ میں عبادت کا ایک موقع اور عطا کیا. رات کی نیند کو موت قرار نہیں دیا، بلکہ صبح کی بیداری کو حیات کی نوید قرار دیا. اس نے اٹھایا جس نے سلایا تھا، اور جس نے اٹھایا اس نے کھلایا اور پلایا، اور جس نے کھلایا اور پلایا اس نے اعضاء و جوارح میں اتنی طاقت و توانائی بخشی کہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے، کسی کے سہارے کے محتاج نہیں ہوئے. اس کا احسان ہے کہ اس نے آج کے دن عبادت کے مخصوص دن کو، اس مخصوص وقت کو کسی گناہ میں گزار دیتے یا کسی فضولیات میں گزار دیتے، اس نے عبادت کے لیے ہمارے اور آپ کے ناموں کا انتخاب کیا. ہر ایک نعمت پر شکر ادا کیجیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اس کا وعدہ
یقیناً سچا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ خدایا شکر نعمت کے ساتھ ساتھ اس سے التماس کرتے ہیں کہ جیسے تو نے بستر سے اٹھا کر یہاں پہنچایا، ایسے قبر سے اٹھا کر بھی پہنچا دینا اس دن جب سیدہ کے خون کا منتقم حضرت مہدی علیہ السلام آواز۔ اگرچہ کفن ہمارا لباس ہو، اگرچہ زبان پر لبیک یا داعی اللہ ہو، تلوار نیام سے باہر ہو اور نیزے کی نوک چمک رہی ہو، خدایا ہمیں اس حالت میں بھی امام کے جانثاروں میں شامل فرمائے۔ پروردگار قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی ہر ساعت میں، ہر لمحے میں امام کی مخالفت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدایا چہرہ امام کی زیارت کو ہماری آنکھوں کا سرما قرار دے۔ اے پروردگار امام علیہ السلام کی یاد کو ہمارے لیے افضل ترین عبادت قرار دے۔ ہمیں اپنی جان، اپنی ساری اولاد، اپنے اہل اور عیال، حتیٰ کہ سارے اموال امام علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد علیہ۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں پچھلے 2 جمعۃ المبارک سے جو عنوان قائم کیا گیا ضعیفی کے حوالے سے، یا یوں کہہ لیجئے بڑھاپے کے حوالے سے، اس عنوان کے تحت میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی اور کچھ باتیں انشاءاللہ پھر کسی موقع اور محل کی مناسبت سے بیان ہوں گی۔ بس یاد رکھیے کہ امام علیہ السلام کی نگاہوں میں بڑھاپے کی اور جوانی کی تعریف کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ جملہ سن لیجئے کہ ایک عام جوانی اور ایک عام بڑھاپا، جوانی کا حساب دینا ہے، بڑھاپے کا احترام کرنا ہے۔ جوانی کا حساب الگ سے ہے، بڑھاپے کا احترام الگ سے ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق 4 سوالات کیے جائیں گے۔ ہر انسان سے 4 سوالات لازم ہوں گے اس کے مرنے کے بعد۔ ان میں سے ایک سوال جوانی کن کاموں میں صرف کرے، اور اس سوال کا جواب دنیا میں کوئی اور دوسرا دے سکتا ہی نہیں سوائے خود اس مسئول کے جس سے سوال کیا جائے۔ دوسرا مرحلہ بڑھاپا یا ضعیفی، اس کا احترام کیوں؟ اللہ کا رسول ارشاد فرمایا کوئی بزرگ اپنے خاندان میں ایسے ہے جیسے کوئی نبی اپنی امت کے درمیان ہو، جیسے کوئی نبی اپنی امت کے درمیان ہو۔ تو بزرگوں سے التماس ہے کہ اپنے مقام کو پہچانیے، جوانوں سے التماس ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کیجیے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جس شخص نے کسی بزرگ کا احترام کیا اس نے گویا ذات خدا کا اجلال کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ اگر یہ 2 طبقے معاشرے میں نہ ہوتے، ایک دودھ پیتے ہوئے بچے
اور ایک وہ افراد کہ جن کے بال اسلام میں سفید ہو گئے. لوگ ویسے ہی ازراہ مذاق کہتے ہیں کہ بال دھوپ میں سفید ہو گئے. جن کے بال دھوپ میں سفید ہوئے ہوں ان بوڑھوں سے یہ جملہ مخاطب نہیں کر رہا. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب جن کے بال اسلام میں سفید ہو گئے، اگر یہ دو افراد نہ ہوتے تو درمیان کی ساری عمر کے افراد کے لیے ان کے گناہوں کی بنیاد پر خدا فوری عذاب کو نازل کر دیتا. وہ یہ دو ایسے پلرز ہیں جو عذاب کو روکے ہوئے ہیں. ایک پلر کو کہیے دودھ پیتے ہوئے معصوم بچے، آپ کے الفاظ میں لفظ معصوم. دوسرے اعتبار سے دوسرا پلر بزرگ. ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے جناب جندب ابن جنادہ سے وصیت کرتے ہوئے، یعنی ابو ذر سے ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس. ابا ذر 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت سمجھیے. ان میں سے ایک شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیے اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے. آج جو عبادت کر سکتے ہیں جوانی میں وہ بڑھاپے میں آپ نہیں کر سکیں. کیوں انتظار کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں عبادت کریں گے؟ بہت سخت جملہ ہے، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ ہے جن کے لیے ان سے میں مخاطب ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس آخر عمر میں جا کر خدا کا نام لیں گے. بالکل ایسے سمجھیے جیسے سروس ختم ہونے کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جاتی. ریٹائرڈ کیوں کیا جاتا ہے انسان کو؟ کہ اس کی توانائیاں پہلے جیسی نہیں رہتی، اور جب دنیا کے کام کے نہ رہے اب مسجد کے کام کے ہو گئے. قسم بخدا رہبر انقلاب کی شخصیت اپنے اس طرح یاد کریں، آیت اللہ کہیں، امام کہیں، وہ ان کی محبت کے انداز ہے. دنیا تو خمینی کو پہچانتی. اسلامی انقلاب کے بعد اس روش میں تبدیلی واقع کہ پہلے صرف مسجدوں میں بوڑھے ہی آتے تھے، اب جوان بھی آنے لگے. بہت بڑی کامیابی ہے سوچ کا تبدیل ہو جانا، بڑی کامیابی ہے. اس لیے کہ جب کوئی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو کسی کام کا نہیں رہتا. جب کسی کام کے نہ رہے تب اللہ کے کام کے رہ گئے. مزاج وہی ہے کہ جو اپنے کام کا نہیں وہ اللہ کے نام پر صدقہ نکالتے، تو جو اپنے کام کا نہ رہا اسے اللہ کے نام پہ مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں. خیر، اللہ کے حبیب کے الفاظ کے مطابق انسان کے لیے جوانی بہت اہم ہے. جوانی مال غنیمت کے طور پر ہے بڑھاپے کے آنے سے پہلے. تو جوانی کا خیال کیجئے. جوانی میں جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لیجئے. بڑھاپے میں صرف دھکے رہ جاتے ہیں پھر. اور خاص طور سے سب سے مشکل ترین عبادت حج. ایک زمانہ رہا اور آج بھی شاید لوگوں میں یہ بات عجیب و غریب سے رائج ہے کہ جی حج تو جب ہوگا جب بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے.
پتہ نہیں یہ غلط العوام کہاں سے آ گیا۔ اگر انسان کی اپنی شادی بھی نہ ہوئی ہو، بیٹیاں تو بہت دور ہیں، اپنی شادی بھی نہ ہوئی ہو اور صاحب استطاعت ہو جائے تو حج واجب۔ اسی لیے شاید روایت معصوم کے الفاظ 3 قسم کی کیٹیگریز بیان کی معصوم نے، جن کے لیے حج کو جہاد قرار دیا گیا۔ ان میں سے ایک عورت، ایک بیمار، ایک بوڑھا، معاشرے کے 3 قسم کے افراد وہ ہیں جن کے لیے حج نہیں ہے، جہاد ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے ان کو جو کبھی حج پر گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک مادی بڑھاپا ہے اور ایک معنوی بڑھاپا ہے۔ یہ کیا ہے کہ جسم جوان ہے مگر خواہشات جوان نہیں ہیں۔ بات کو پلٹ دیتا ہوں، جسم بھی جوان ہے، خواہشات بھی جوان ہیں، مگر عبادت کا شوق بڑھاپے والا ہے۔ تو ایسے جوانوں کو کہ جو عبادت کے شوق میں بڑھاپے کے انداز کی عبادت کا شوق رکھتے ہیں، انہیں لائق تحسین شمار کیا گیا۔ اور ایسے بوڑھوں کو، عجیب جملہ ہے، بہت سخت جملہ ہے، اتنا سخت جملہ ہے کہ روایات مختلف ہیں کہ وہ 4 قسم کے افراد کون سے ہیں جن پر خدا قیامت میں رحمت کی نگاہ نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ہے وہ بوڑھا جو زنا کرتا ہو۔ جو بوڑھا زنا کار ہو، خدا روز قیامت ایسے شخص پر نہ تو نگاہ رحمت کرے گا اور نہ ان کو شرف تکلم عطا کیا جائے گا۔ بدترین شخص وہ ہے، ان 4 میں سے پہلا شخص کہ جو باوجود بڑھاپے کے زنا کرتا۔ اس لیے یہ اتنا کھول کے بیان کیا کہ اگر کوئی جوان زنا سے دور ہے تو وہ افضل ہو گیا، کوئی بوڑھا زنا سے قریب ہے تو بدتر ہو گیا۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ تو ایک بڑھاپا، ایک جوانی، ان دونوں کی تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے پھر آج کے عنوان پر آتے ہیں۔ سخت ترین الفاظ کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب پوچھا گیا مولا سے، مولا اصحاب کہف، سورہ مبارک الکہف، اذ آوى الفتية الى الكهف، جب پناہ تلاش کرتے ہوئے فتیہ، فتیہ جمع فتح کی، اور فتح الف کے ساتھ ہے کے ساتھ نہیں، فتح۔ اور آپ سے بہتر فتح کون جانتا ہے؟ آپ تو اپنی مجالس میں سنا کرتے ہیں لا فتح الا علی، حالانکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے فتح الف سے ہو تب بھی ایسا ہی ہے، اور فتح ہے سے ہو تب بھی ایسا ہی ہے۔ نہ کوئی جوان علی کے بغیر، نہ کوئی کامیابی علی کے بغیر۔ لیکن قصیدے کے الفاظ الف کے ساتھ ہیں، لا فتح الا علی۔ تو فتح کہتے ہیں جوان کو، اور شاید جوان نہ کہوں، نوجوان کہہ دوں، اور جو مولا کا ہو تو وہ صرف ہمیشہ نوجوان ہی رہتا ہے، کبھی جوان نہیں ہوتا۔ نو کا مطلب بالکل نیا نیا جوان، پرانی جوانی ہوتی نہیں اس کی۔ تو لا فتح الا علی، فتح کے جو صیغہ ہے مفرد ہے، جمع فتیت، اذ آوى الفتية الى الكهف، یاد کرو اس وقت کو جب پناہ تلاش کرتے ہوئے کچھ جوان آئے غار کی طرف،
راوی امام کی خدمت میں سوال کرتے ہیں، مولا یہ اصحاب کہف کی عمریں کیا تھی؟ کہ وہ سب کے سب بوڑھے تھے، وہ سب کے سب بوڑھے تھے۔ کہا مولا پھر بوڑھوں کو خدا نے فتیہ کہا؟ بعض کہتے ہیں روایت امام نے خود ارشاد فرمایا سوال کے بجائے کہ خدا نے ان بوڑھوں کو جوان کہا، کیوں؟ ان کے عزم اور ارادے کی بنیاد پر، ان کے ایمان کی استقامت کی بنیاد پر۔ جیسے کربلا میں بوڑھے بوڑھے نہ رہے، جوانوں سے بھی آگے نکل گئے۔ یوں کہہ لیجئے کہ کبھی کسی جوان سے پوچھئے کہ کیا کسی بوڑھے کی پیروی کرے گا؟ جوان کہتا ہے نہیں، میں بوڑھے کی پیروی نہیں کر سکتا، میں جوانوں میں تیز آگے چل سکتا ہوں، بوڑھا سلو چلے گا۔ قسم بخدا اسی مولا نے ہم سب کو زیارت وارثہ میں سائر شہدائے کربلا کی زیارت کے کلمات میں ہر جوان کو کہا، کہو حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، جون حبشی، ان تمام شخصیات یہ بھی شامل ہیں نا۔ فیا لیتنی کنت معکم۔ جوان یہ نہ سوچے کہ وہ جوانوں سے بات کر رہا ہے۔ کربلا میں سب کے سب جوان تھے، چاہے وہ 6 مہینے کا اصغر ہی کیوں نہ ہو، یا 90 برس سے اوپر کے ابن اوسجہ ہی کیوں نہ ہوں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اب آئیے یہاں پر آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے باقی باتیں بھی کسی موقع پہ انشاءاللہ۔ جوانی اور ضعیفی دونوں خدا کی طرف سے ہیں۔ جوانی نعمت ہے، رحمت ہے اور غنیمت ہے۔ بڑھاپا آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اردو کی نہیں عربی کی مصیبت ہے۔ اردو کی مصیبت اور ہوتی ہے، اور اگر انسان کو موقع ملے تو خدا سے اپنی حیات مانگے، موت نہیں مانگے، چاہے شدید بڑھاپا ہی کیوں نہ ہو۔ جناب جعفر طیار کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں۔ بہت کم آپ کی شخصیت کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ کون کرے گا؟ آپ کیا تھے؟ آپ کی برتھ کب ہوئی، پیدائش؟ آپ کس سبقتوں میں آپ کا معیار کیا تھا؟ گزرا ہوا دن تاریخ کے اعتبار سے آپ کی شہادت کے حوالے سے تھا۔ ہجرت کا 8واں برس، بعض کہتے ہیں 7واں برس، اختلاف تاریخ، ایک ایسی جنگ کا عنوان جس کا نام غزوہ موتا۔ موتا کا علاقہ آج اردن کے سرزمین پر شمار کیا جاتا ہے۔ جنگ کی تفصیل چھوڑتا ہوں، شخصیت کی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ شخصیت جناب جعفر کی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹے، ان 4 بیٹوں میں عجیب انداز ہے، چاروں بیٹوں میں 10-10 سال کا فرق ہے، اور جعفر وہ درمیان کے ہیں جو 2 سے چھوٹے ہیں اور 1 سے بڑے۔ چھوٹے کس سے؟ کیا 2 سے؟ ایک بڑے طالب، سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب، اور اس کے بعد دوسرے بیٹے کا نام عمران۔ اختلاف بھی ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام جعفر، بعض نے عقیل لکھا، دوسرے بیٹے کا نام، تیسرے کا نام جعفر۔ تو طالب، عقیل، جعفر، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، 4۔ تو 2 سے چھوٹے
یعنی طالب اور عقیل سے چھوٹے، اور مولائے کائنات سے 10 سال بڑے تھے جعفر۔ جب جناب جعفر کی کنیت کی بات آتی ہے تو آپ کی کنیت تھی ابا عبداللہ۔ حسن اتفاق ابا عبداللہ جعفر نام امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ہے، کنیت بھی یہی ہے اور نام بھی۔ کیونکہ آپ کے 8 اولادوں میں سے 4 میں سب سے بڑے کا نام عبداللہ ہے، وہی عبداللہ کہ جن کی ازدواج جناب زینب کبریٰ سے۔ تو جناب زینب کبریٰ کے خسر یعنی کہ سسر یعنی کہ فادر ان لا، اللہ اکبر، کیا مقام ہے! جناب زینب کبریٰ کے سسر جناب جعفر ابا عبداللہ، آپ کی کنیت، اور آپ کی ایک کنیت اور ہے، آپ کے صفات کے لحاظ سے ابو المساکین ہے، مسکینوں کا باپ ہے۔ آپ کے 5 لقب مشہور ہوئے، آپ خطیب، آپ سخی، آپ شجاع، آپ عارف، آپ متواضع۔ 5 خطیب بھی تھے، سخی بھی تھے، شجاع بھی تھے، عارف بھی تھے اور متواضع، انکساری رکھنے والی شخصیت بھی تھے۔ ان 5 صفات کے ساتھ جناب جعفر کی شخصیت، بہت تلاش کیا جناب جعفر کے علاوہ یہ نام جعفر آپ سے پہلے کسی اور کا نہیں ملتا، بالکل ایسے ہی جیسے علی اسم گرامی مقدس کسی اور کا نہیں ملتا۔ جعفر کو یہ کمال حاصل ہوا کہ تیسرے نمازی ہیں، جماعت عصمت کے دوسرے نمازی، اس جماعت میں جہاں پیغمبر امام جماعت ہیں اور پیچھے مولائے متقیان ہیں۔ مولائے متقیان کے بعد سب سے پہلے جس شخصیت نے پیغمبر کی حمایت کا اعلان کیا ہے وہ جعفر ہے، اور آپ کے لیے تو خاص شرف یہ، بس فرق یہ ہے کہ مولائے متقیان کو حضرت ابو طالب نے نہیں کہا کہ جا کر نماز پڑھو، وہ تو علی ہیں۔ جعفر کے لیے یہ شخصیت، یہ انداز ملتا کہ آپ نماز میں بھی پہنچے اور والد کی اطاعت بھی کی، کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کو حکم دیا جاؤ اور جا کر اپنے چچا زاد کے پیچھے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو اگر اس جماعت میں کوئی نمازی تلاش کرے تو مولائے متقیان کے بعد دوسرا نمازی ہے جعفر۔ سبقتوں میں تلاش کیجئے جعفر کو۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ، جناب جعفر کی شخصیت میں خطابت یہ سامنے کب آئی؟ جب 80 افراد کی نمائندگی کر رہے تھے حبشہ میں، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی اصمعی کو ایسا قائل کیا کہ کفر مایوس ہوا، مومن سرخرو ہوئے۔ صرف سفارت کاری ایسی، سفیر ہو تو جعفر کی طرح سے، اور اسی لیے جب حبشہ سے کامیاب سفارت کاری کے بعد پلٹ کے واپس آئے تو پیغمبر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ عجیب اتفاق تھا کہ موقع فتح خیبر کا ہے، ایک بیٹا خیبر فتح کر کے آیا ہے، دوسرا حبشہ فتح کر کے آیا ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ خیبر تلوار سے فتح ہوا، یہودیوں کا قلعہ تھا، اور حبشہ زبان سے فتح ہوا، عیسائیوں کا ملک تھا۔ دونوں آسمانی مذاہب، یہودیت اور عیسائیت، کیوں ان شخصیتوں سے محبت کرے گی؟
جبکہ دونوں فاتح قرار پائے. ایک یہودیوں کا فاتح جس نے پورے یہودیت کو خیبر میں شکست فاش دی. بس یہ فرق ہے یہودیت اور عیسائیت میں کہ وہ زخم کھا کر بھی سیدھے نہیں ہوئے. ایک محاورہ ہے نا کہ وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. عیسائی باتوں سے مان گئے. صلوات پڑھے محمد والے. اللہ کے رسول نے پیشانی چوم کے فرمایا. اتنی زیادہ خوشی تھی آپ کو, پیشانی چوم لی, دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا پیغمبر نے جعفر کا, اور فرمایا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں زیادہ خوشی کس بات کی مناؤں. اس بات کی مناؤں کہ خیبر فتح ہو گیا, یا اس بات کی مناؤں کہ حبشہ سے کامیاب ہو کر جعفر لوٹے. اللہ اکبر. جناب جعفر کی شخصیت میں دوسرا موقع بیان کرنے سے پہلے صرف ایک جملہ اپنی خدمت میں کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب, جن کو اب جعفر طیار ذوالجناحین کہا جاتا ہے, آپ کو سید الشہداء کے لقب سے بھی یاد کیا گیا, شہیدوں کے سردار بھی اپنے اعتبار سے. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ پہنچے ہیں اور اللہ کے رسول نے خیبر کے فتح کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا, تو مال غنیمت میں آپ نے بوسہ ضرور دیا جعفر کو. مال غنیمت میں سے ایک کھجور بھی نہیں دی جعفر. کیسے عادل تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے کارنامے اپنے مقام پر, مال غنیمت میں حصہ ملنے کی شرط مفقود ہے, ایک کھجور بھی نہیں. ارشاد فرمایا, اللہ کے رسول کی عطا کا انداز دیکھیے. ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں عطا نہ کر دوں, بخش نہ دوں, اپنے پاس سے تمہیں بہترین تحفہ نہ دوں. 3 جملے استعمال ہوئے. تفصیل کا وقت نہیں ہے, بس اشارہ بات مکمل کرو. اور تینوں جملوں کی فصاحت و بلاغت اردو میں اتنی کمزور ہے کہ تینوں کا ترجمہ ایک ہی کیا گیا, عطا, انعام, بخشش. قال, آپ فرماتے ہیں بلا یا رسول اللہ, جی مجھے عطا کیجیے آپ اللہ کے حبیب. ارشاد فرمایا 4 رکعت نماز. صلوات پڑھ لیں محمد والے. 4 رکعت نماز, اس کا نام ہے نماز جعفر تیار. آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ وہ تو تیار تو سے ہے. سوچئے ایک لمحے کے لیے, اگر کوئی آپ کو پیسے کے بدلے نماز بتائے, آپ کیا بولیں گے؟ ارے چھوڑیے, کیا بات کر رہے ہیں, نماز تو پڑھتے ہی رہتے. کچھ بتائیے مال وال کہاں پر ہے؟ سلام و ابو طالب کے لخت جگر پر, جس نے ایسے نماز کو لیا جیسے کیا کوئی مال غنیمت لے گا, اور دینے والا بھی ایسے دے گیا کہ اب نماز خدا ضرور ہے, مگر نام ہمیشہ جعفر کا رہے گا. بالکل جیسے تسبیح خدا ضرور ہے, مگر نام فاطمہ زہرا کا رہے گا. اس نماز کی بہت تفصیلات ہیں, اس کی بڑی اہمیت ہے.
انشاءاللہ پھر کبھی آگے تفصیل کا موقع ملا تو بیان کریں گے. فی الحال اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہ نماز ساری مشکلات کا حل ہے. یہ نماز انسان کی پریشانیوں سے نجات کا راستہ ہے. ادھر ادھر مت جائیے. تیار ہو کر جعفر تیار کی نماز پڑھیے. اس نماز کے 3 نام: نماز جعفر تیار، نماز حبوہ، ہا بے واو گول ہے، حبوہ وہی لفظ ہے جو میراث میں آتا ہے کہ حبوہ ملے گا بڑے بیٹے کو. تو خدا کے رسول نے اپنا حبوہ دیا نمازوں میں جعفر تیار کو. نماز کا نام ہی حبوہ ہو گیا. تیسرا نام نماز تسبیح ہے. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں، یہ واحد نماز ہے جس نماز میں 1200 مرتبہ سبحان اللہ، 1200 مرتبہ الحمدللہ ہے، 1200 مرتبہ لا الہ الا اللہ ہے، 1200 مرتبہ اللہ اکبر ہے. اس کی اہمیت کے لیے خلاصہ کر 300 مرتبہ تسبیحات اربعہ کو کھول لیجئے تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. اس سے بڑی کوئی نماز آپ کو نہیں ملے گی جس میں 1200 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جائے. 1200 اینٹیں ہیں سونے کی، یہ سبحان اللہ نہیں ہے. آپ کا جو محل بن رہا ہے جنت میں، اس میں یہ ایک ایسی نماز ہے جو آپ کے محل کو جلدی بنوا دے گی. جب 1200 اینٹیں آپ کی جائیں گی سبحان اللہ کے نام سے، پھر 1200 لا الہ الا اللہ کے نام سے، الحمدللہ کے نام سے، اللہ اکبر کے نام سے، تو اپنی مشکلات کے حل کے لیے جناب جعفر تیار کی حاصل کی ہوئی نماز، پیغمبر کی دی ہوئی نماز، جمعے کے دن افضل وقت ہے اور اجازت ہر دن ہے اور ہر وقت ہے. دن میں چاہو دن میں پڑھو، رات میں چاہو رات میں پڑھو، اور ڈسکاؤنٹ بھی اناؤنس کیا گیا. کیا مطلب؟ کہ دن میں پڑھو تو دن کی نافلہ نمازوں میں اس کو شمار کر لو. شمار کا مطلب وہاں کی 2 کم کر کے، وہاں کی 4 کم کر کے 4 ہی شمار کر لو. اور اگر رات میں پڑھو تو رات کی نافلہ نمازوں میں سے 4 کے بدلے یہ 4 پڑھ لو، تو اس کا ثواب بھی اس کا ثواب بھی. خدا ہم سب کو انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم عبادتوں میں کنجوسی نہ کریں، پریشانیوں میں شکوہ اور شکایت نہ کریں، بلکہ خدا سے رجوع کریں، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. الصلاة والسلام علی محمد نبی الرحمت سید المرسلین علی ابن ابی طالب سید الوصیین فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین حسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین
ومحمد بن علي باقر من الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبي كوارث علم المعصيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلہ گان تقوی اور مغفرت کے لیے. اما بعد اپنے نفس کے لیے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے مسلسل پیغام ربانی اور پیغام انبیاء اور ائمہ اہل بیت اتقوا اللہ یا عباد اللہ. ہر منزل پر، ہر مقام پر، ہر تاریخ اور ہر دن میں ایک ہی ذمہ داری ہے، تقوی. تقوی کی کسی دن چھٹی نہیں ہے. کوئی ایسا دن نہیں جب تقوی انسان پر سے اٹھا لیا گیا. حکم تقوی آخری سانس تک ہے. اور تقوی کا مطلب یہ خود اپنے آپ سے محبت ہے. کیا مطلب؟ کہ ڈر لگتا ہے جلنے سے، ڈر لگتا ہے گرنے سے، ڈر لگتا ہے گرم گرم وہ کھولتا ہوا پانی منہ میں ڈال دیا جائے. ڈر لگتا ہے تو پھر ڈرنے کا ثبوت دیجیے. جس طرح انسان دور بھاگتا ہے اس مقام سے جہاں پانی کھول رہا ہو کہ کہیں اس پر چھینٹ بھی نہ گر جائے. جس طرح انسان دور بھاگتا ہے کسی خوفناک گڑھے سے کہ کہیں اس میں گر نہ جائے. انسان دور بھاگتا ہے تلواروں اور تیروں کے مقامات سے، گولیوں کے مقامات سے، کہیں اس پر زخم نہ لگ جائے. ایسے دور بھاگیے گناہوں سے کہ قیامت میں عذاب ان کے لیے جو لائق عذاب ہے. اور ہر انسان کو جلنے سے نفرت ہے، ہر انسان کو تکلیف سے نفرت ہے. تو آئیے ثبوت دیجیے. یہاں کا تقوی انسان کو وہاں کی مشکلات سے بچاتا ہے. خدا پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے معاملات اور مشکلات و پریشانیاں، اور تمام مشکلات پریشانیاں امت کے اعتبار سے الگ، ملت کے لحاظ سے الگ، حکمرانوں کے ظلم و جور کے اعتبار سے الگ. کیسے جاسوسی کا نظام ہے. 1 مہینے پہلے بھی بغداد میں ایک ملک نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا سیکیورٹی آفیسر مارا گیا. اس کے بعد پھر ایک اور مارا گیا. امریکہ اور کینیڈا، ان 2 ممالک نے
بھلا بصرہ میں کیا کام کسی کا؟ اور اب تیسرا مارا گیا ہے جو ہے برطانیہ کا. عنوان کیا ہے؟ سیکیورٹی کمپنی بنا کر اس کو لیڈ کر رہا ہے. بہت غور کیجیے گا. لوگ سوال کرتے ہیں کیسے معاملات ہو جاتے ہیں، یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ کہاں سے نہیں آتے. ہم جب اپنے ماحول میں جگہ بناتے ہیں تو جگہ پر آتے ہیں. اور چونکہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی لوگ سمجھ نہیں پا رہے. سپاہی پاسداران کے سربراہ نے اعلان کیا، عجیب اعلان، کہتے ہیں 47 جاسوسی ادارے ایران میں بلووں کے پیچھے، اور ان میں سے ایک شخص ایئرپورٹ سے بھاگتے ہوئے حواس کے برقع پہنے ہوئے اریسٹ ہو گیا. بالکل برقع یاد آیا مجھے، اسلام آباد والا. اس کا مطلب ہے کہ جنس بدلنا مسئلہ ہی نہیں، کوئی جان بچے، جنس رہے نہ رہے. پتہ نہیں کس کے پیروکار ہیں، اور جس کے ہیں اسے آپ خوب سمجھ. صلوات پڑھے محمد والے. 47 جاسوسی ادارے کام کر رہے تھے صرف ایران کے حالات خراب کرنے کے اعتبار سے. تو سوچئے گا ایک لمحے کے لیے کہ کیا ہوگا پھر. جو سوال آپ کے اذہان میں آتا ہے، بغداد میں کیا ہوا، بصرہ میں کیا ہوا، پہلے کے واقعات کیا تھے، شام میں کیا ہوا، اور اب چائنا میں کیا ہو رہا ہے. یہ سب وہ رجیم چینج کے اسٹائلز ہیں کہ جن کو اب ہمارے ملک میں لوگ سمجھنے لگے ہیں. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے، جی ایسا بھی ہو سکتا ہے. کچھ ایسے عوامی انقلاب برپا کیے جاتے ہیں جو مصنوعی ہوتے ہیں. اس سے زرد صحافی اور نادان دوست سمجھتے ہیں یہی اصل تصویر ہے. یاد رکھیں اسلامی انقلاب ایران کا صرف ایران کا نہیں ہے، یہ آل محمد کے غلاموں کا ہے. ابھی پھر سن لیجئے، داعش کا پھر ایک کمانڈر مارا گیا کہ جو خلیفہ تھا وہ مارا گیا. کتنے خلیفہ مارے جا چکے. یہ خود ہی مارتے ہیں، خود ہی اعلان کر دیتے ہیں، اب خود ہی بنا دیتے ہیں. اب سمجھتے ہیں کہ خلیفہ خلافت سے آگے بڑھ کر کہیں اور پہنچ گیا ہے تو اسے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اور یہ طریقہ تو آپ نے دیکھا، زمین پہ ہو تو مار دیتے ہیں اور جہاز میں ہو تو مار دیتے ہیں. حالانکہ کچھ بھی نہیں ملتا سوائے 32 کے، وہ بھی نہیں معلوم تھی کہ اس کی کہ نہیں تھی. یہ تمام مسائل کو سمیٹتے ہوئے کہ یہ حالات و واقعات میں کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں. ہمیشہ یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں، کوئی اگر خدا نہ خواستہ اپنی کمزوری بھی ہو تو کمزوری کو چھپا لیجئے. اس لیے کہ فیس بک کی دنیا، سوشل میڈیا، آپ سمجھتے ہیں صرف آپ کا گروپ دیکھتا ہے. نہیں، آپ نے اگر شیئر کیا تو یہ کہاں جائے گا. آپ تو یہ کہہ کے چھوٹنا چاہتے ہیں کہ جی میں تو چاہتا تھا کہ اپنے افراد کو باخبر کر دوں، مگر حقیقت میں آپ دشمن کے آلے کار نہ بن جائیں. پروپیگنڈا، بس ایک جملہ سن لیجئے، پروپیگنڈا تھا احد کے میدان میں کہ محمد مارے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس پروپیگنڈے کی ایک حقیقت بھی تھی. کیوں کہ مصعب بن عمیر بالکل شبیہ پیغمبر تھے. تاریخی روایت کے اعتبار سے بالکل شبیہ تھے پیغمبر کی. اصحاب میں مصعب بن عمیر، ان کی شہادت، پیغمبر کے دندانی مبارک کا بہتا ہوا خون، دونوں باتیں ملا لیجئے. پیغمبر زخمی ہوئے یہ بات کنفرم تھی، پیغمبر کے ہم شکل مارے گئے یہ بات کنفرم ہو گئی. تو اب خبر کیا بنی دونوں ملا کر کہ پیغمبر
شہید ہو گئے۔ کیا ایسا ہوا تھا؟ نہیں نا۔ اگر آپ احد کے میدان میں ہوتے کیا سمجھتے پھر؟ اس پروپیگنڈے کا جواب مولا کائنات نے کتنا حسین دیا کہ اگر محمد نہ رہے تو جی کے کیا کریں گے؟ میدان نہیں چھوڑا، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ بھی کیجئے، آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ بس آج کی حد تک بات پہ یہاں روکتے ہوئے کہ بہرحال ایام شہادت جناب جعفر طیار، جنگ موتا میں حضرت جعفر 3000 کے لشکر کو کمانڈ کر رہے تھے۔ مقابلہ تھا 1,00,000 لشکر کے افراد سے۔ 3000 اور 1,00,000، 100,000، 1,00,000۔ اور اس مقابلے میں آپ نے اپنی جان کیسی قربان کی؟ اللہ اکبر، ایسے قربان کی کہ جسم پر 80 سے زیادہ زخم کھائے تھے۔ علم نہیں گر سکا تو 1,00,000 کے لشکر نے جعفر کے بازو کاٹ دیے۔ جب جعفر کے دونوں بازو کٹ گئے پھر تو علم کو گر نہیں تھا۔ اس کے باوجود جعفر کی ہیبت یہ تھی کہ کوئی قریب نہیں آتا تھا۔ اتنا بڑا لشکر مخالف کفر قریب آتے ہوئے ایسے انسان سے ڈر رہے جس کے ہاتھ نہیں تھے۔ کیا کر لیں گے بتائیے آپ؟ جس کے ہاتھ کٹ گئے کیا کر لے گا؟ ایسی ہیبت تھی، شجاعت جناب جعفر کی کہ تاریخ بتاتی کہ دور سے نیزے چبوئے اور نیزوں پہ اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول رو رہے تھے مدینے میں جب جعفر کی شہادت کو بیان کر رہے تھے۔ فرماتے تھے وَعَلَى مِثْلِ جعفر فَلْيَتَبَاكِ الْبَاكُونَ، اور جعفر کا مقام وہ ہے کہ رونے والے کو رونا چاہیے۔ آپ نے جعفر کی شہادت پر گریہ ہی نہیں کہ ماتم بھی کیا ہے۔ آج پیغمبر کے چاہنے والے، اہل بیت کے ماننے والے جعفر کی شہادت ہی بھول گئے، اتنے مصروف ہو گئے۔ تاریخ کا جملہ نعا، نون عین کھڑا الف، نعا کا مطلب ماتم کرنا۔ پیغمبر نے گریہ اور ماتم کیا۔ جعفر کے گھر پہنچے، یتیم بچوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ یا رسول اللہ، یہ مدینہ ہے، یہ جعفر کے یتیم ہیں، وہ کربلا ہے، وہ عباس کے یتیم ہیں۔ مولا کائنات بھی مدینے میں تھے، اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سن کے روتے تھے، فریاد فرماتے تھے۔ ایک بھائی کے کٹے ہوئے ہاتھ، اللہ اکبر، میں کہوں گا مولا کائنات سے، مولا آپ نے اپنے بڑے بھائی کے ہاتھ کٹے ہوئے اٹھائے تو نہیں؟ ہائے حسین، عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک فرق ہے، جناب جعفر طیار نے گھوڑا چھوڑ دیا تھا۔ جنگ کی شدت میں گھوڑے سے آپ اتر گئے تھے جب ہاتھ سلامت تھے۔ عباس گھوڑے پر ہی تھے جب ہاتھ کٹے تھے۔ اسی لیے ماں ام البنین رو کے کہتی تھی، لوگوں اتنا تو بتا دو، جب میرا بیٹا زین سے زمین پر گرا تو کیا دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے؟ ہائے غربت عباس، ہائے غربت جعفر۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا،
ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، تمام شرکا کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، باطل قوتوں کو دنیا بھر میں جہاں بھی فتنہ و فساد پیدا کر رہے ہیں ان تمام کو نیست و نابود فرما، اہل ایمان کو سلامتی عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ایمان کی خدمت گزاروں میں محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔